السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ملتی ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے اس خیال سے کہ سرکار غریب نواز سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر تھے، لہٰذا سفر بغداد میں آپ کی ملاقات سرکار غوث اعظم سے ضرور ہوئی ہوگی۔ لکھ دیا کہ دونوں بزرگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور سرکار غریب نواز سرکار غوث اعظم کی صحبت میں بھی رہے۔ حالانکہ یہ ان تذکرہ نگاروں کی غلط فہمی ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تحقیق اس کے برخلاف ہے۔ تحقیق سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سرکار غریب نواز اگرچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر تھے، مگر بالمشافہ دونوں بزرگوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں بجائے اپنی تحقیق پیش کرنے کے ماضی قریب کے ایک عظیم محقق اور مفتی شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی نور اللہ مرقدہ کے ایک فتویٰ کا اقتباس پیش کرتا ہوں، جس سے انشاءاللہ غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے گا اور مسئلہ کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت شارح بخاری علی رحمہ سے ایک استفتاء کیا گیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی یا نہیں، تو شارح بخاری جواب تحریر فرماتے ہیں کہ اس پر سارے محققین کا اتفاق ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوا تھا۔ کمال عشق مادہ تاریخ وصال ہے، اس پر بھی قریب مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 537 ہجری ہے، اور اس پر بھی سب مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے تبرک کھا لینے کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، یعنی دل اکھڑ گیا دنیا سے دل ہٹ گیا۔ تو اس وقت طلب مولا کی آگ جو دل میں بھڑکی، اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اپنے والد ماجد سے جو ترکہ ملا، مکان وغیرہ باغ، اس کو فروخت کر کے ایک مدت تک سمرقند بخارا وغیرہ جا کر قرآن مجید حفظ کیا اور علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ علم ظاہر کی تحصیل کے بعد مرشد کی تلاش میں نکلے تو قصبہ ہارون جا کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوئے اور 20 سال تک مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ اب پھر 20 سال کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے، پھر مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی اور ہندوستان روانہ فرمایا۔ اب آپ لوگ خود حساب لگائیں کہ 15 سال تک سنجر اپنے مولود پاک میں رہے۔ وقائع شیخ معین الدین میں ہے کہ 20 سال علم ظاہری حاصل فرماتے رہے، تو یہ 35 سال ہو گئے۔ اب 537 ہجری میں ولادت اور 37 اور 35 72 ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ 572 ہجری میں سرکار غریب نواز نے عراق کا رخ کیا ہوگا، تو 11 سال پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، پھر ملاقات کیسے ہوئی؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی غیر نظر سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کا مطالعہ کرے گا، اسے ماننا پڑے گا کہ حضرت غریب نواز قدس سرہ النورانی اور حضرت غوث اعظم کی باہمی ظاہری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے اس کو لکھ دیا وہ صرف غلط فہمی ان کی محض قیاس آرائی تھی۔